السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی امام الانبیاء والمرسلین، وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافۃ ولا تتبعوا خطوات الشیطان انہ لکم عدو مبین۔ صدق اللہ مولانا العظیم۔ اللہ رب العزت ایمان والوں سے مخاطب ہے، اے ایمان والو، میرے دین اسلام میں، سلامتی والے دین میں پورے طریقے سے داخل ہو جاؤ۔ وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ، شیطان کے نقش قدم پر، شیطان کی پیروی پہ نہ چلنا۔ اِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُّبِينٌ، بے شک وہ تمہارا کھلا دشمن ہے۔ رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، دین اسلام ایک سیدھا، سچا اور ستھرا دین ہے، اور یہ دین سیدھا جا رہا ہے۔ اس کے دائیں بائیں میں کچھ رستے ہیں، ان پر پردے لٹکے ہوئے ہیں، بڑے خوشنما پردے ہیں، لیکن اگر سیدھا رستہ چھوڑ کے کسی اور پردے میں داخل ہو گئے، پھر وہ تمہیں دور، بہت دور کہیں اور لے جائے گا۔ اسلام ہمیں یہی کہتا ہے، تمہارے پاس قرآن پاک ہے، حدیث پاک ہے، اس پہ چلو اور سیدھے طریقے سے چلو، دائیں بائیں مت دیکھو۔ جو قرآن کریم فرماتا ہے اس پر سر تسلیم خم کر لو، جو اللہ کے نبی نے فرمایا ہے اس پر بھی اپنا سر جھکا دو۔ جب تم قرآن و سنت کو مان لو گے تو اللہ تعالیٰ تمہیں سیدھے رستے پہ چلائے رکھے گا۔ پھر قرآن میں نماز ہے، نماز کی ہر رکعت میں پڑھا جاتا ہے، اہدنا الصراط المستقیم، یا اللہ ہمیں سیدھے رستے پر چلنے کی توفیق عطا فرما۔ صراط الذین انعمت علیہم، ان لوگوں کا رستہ جن پر تو نے انعام کیا ہے، وہ اللہ کے نبی ہیں، وہ صدیقین ہیں، وہ شہداء ہیں، وہ صالحین ہیں، ان کے سیدھے رستے پہ چلو۔ جب سیدھے رستے پہ چلو گے تو سامنے تمہیں جنت کا دروازہ نظر آئے گا۔ تو اللہ رب العزت ہم سب کو صراط مستقیم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ مجاہد کی بڑی فضیلت ہے جو جہاد کرتا ہے، دشمن کی تلوار سے لڑ جاتا ہے، دشمن کی گولی کے سامنے سینہ سپر ہو جاتا ہے، بمبوں کی آگ کی پرواہ نہیں کرتا، دین حق پہ ڈٹا رہتا ہے۔ اللہ رب العزت کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ سے عافیت کی دعا مانگنی چاہیے، یا اللہ ہمیں اس آزمائش میں نہ ڈالنا، اپنے رحم و کرم پہ ہمیں رکھنا۔ تو فرمایا اگر مجاہد کا ثواب لینا چاہتے ہو، المجاہد من جاہد نفسہ فی طاعت اللہ، مجاہد وہ ہے جو اپنے نفس سے جہاد کرتا ہے، اپنے آپ سے جہاد کرتا ہے اللہ کی اطاعت اور فرما برداری میں۔ اس کا جسم کہتا ہے تم تھوڑے تھوڑے دکھ رہے ہو، لیٹ جاؤ، جسم کہتا ہے کہ
دیکھو باہر سردی بڑی ہے، ٹھنڈ ہے، بستر بڑا گرم ہے، یہیں رہو، لیکن اس کا اندر سے ایمان کہتا ہے تو نے آواز نہیں سنی، حی علی الفلاح، آؤ کامیابی کی طرف، آؤ نماز کی طرف، اس وقت اس بستر کو چھوڑو اور بستر کو چھوڑ کو اللہ کے گھر آ جاؤ۔ جو اللہ کے گھر آتا ہے رب کا مہمان بن جاتا ہے، جو رب کا مہمان بن گیا اس کے وارے نیارے ہو جایا کرتے ہیں۔ تو اللہ رب العزت نے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، مجاہد وہ ہے جو اللہ کی اطاعت میں اپنے نفس سے جہاد کرتا ہے، اپنی خواہشات کے خلاف جہاد کرتا ہے۔ اس کا دل تو کہیں اور کہتا ہے، دل کہتا ہے فلاں جگہ جاؤ، وہاں دوست بیٹھے ہیں، یار بیٹھے ہیں، رات گپوں میں گزر جائے گی، رات مختلف کھانے پینے ہوں گے، لیکن اس کا اندر ایمان کہتا ہے وہاں گئے تو گناہوں کا خطرہ ہے، اس لیے یہیں بیٹھو۔ اگر تمہیں کسی کتاب پڑھنے کا شوق ہے، ارد گرد کی کوئی کتاب نہ اٹھاؤ، قرآن اٹھا لو اور قرآن کی تلاوت کرتے جاؤ، ہر کلمہ کے بدلے اللہ تعالیٰ تمہیں 10 نیکیاں عطا فرمائے گا۔ تو مجاہد وہ ہے جو اللہ کی اطاعت میں اپنے نفس سے جہاد کرتا ہے۔ اسی میں کہ اللہ رب العزت نے مختلف قسم کے لوگ بنائے، ایک جیسے نہیں ہیں، کسی کو حسن والا بنایا، کسی کو کم حسن والا بنایا، کسی کو جوان بنایا، کسی کو طاقتور بنایا، کسی کو ضعیف بنایا، کسی کو کسی رنگ کا بنایا، کسی کو کسی رنگ کا بنایا۔ تو مجاہد جو اللہ کے راستے میں جہاد کرتا ہے، وہ جب اللہ کے راستے میں جاتا ہے مختلف چیزیں اسے روکتی ہے، ادھر آؤ ادھر آؤ، وہ نہیں، وہ سیدھا اللہ کے راستے پہ جاتا ہے۔ جب اللہ کے راستے پہ جاتا ہے رب تعالیٰ کی رحمت اس کے بازو تھام لیتی ہے، پھر ادھر ادھر نہیں جانے دیتی، پھر سیدھا جاتی ہے تو مسجد کی طرف جاتی ہے، وہ سیدھا اسے لے جاتے ہیں تو اللہ کے گھر کی طرف لے جاتے ہیں، وہ بے قرار اور بے چین ہوا کرتا ہے۔ ارشاد فرمایا قیامت کے دن 7 خوش قسمت لوگ ایسے ہیں کہ جنہیں اللہ تعالیٰ اپنے عرش کے سائے میں جگہ دے گا۔ ایک وہ ہے کہ جس کا دل ہمیشہ مسجد کی طرف لٹکا رہتا ہے، کب اذان ہو میں اللہ کی طرف جاؤں، جس اللہ نے پیدا کیا، جس اللہ نے زبان دی، جس اللہ نے صحت دی، جس اللہ نے جان دی، اس کے گھر میں جاؤں، اس کے گھر اپنا ماتھا ٹیکوں۔ ہمارے ماتھے تو اس قابل ہیں ہی نہیں کہ اس کی بارگاہ میں ٹکیں، وہ وحدہ لا شریک، وہ اللہ کی ذات ہے، لیکن پھر بھی کہتا ہے جیسے بھی صحیح تم میرے گھر میں آ جاؤ اور میرے یاروں کی نقل اتار لو، میں بھی تمہیں ان کے ساتھ عطا فرما دوں گا۔ ارشاد فرمایا گیا ان میں مجاہد وہ ہے جو جہاد کرتے اپنے نفس سے، کبھی اپنے آپ میں اگر 2 پیسے ہیں نکالتے ہوئے دل کو تکلیف ہوتی ہے، اسے اللہ کے راستے میں دو، اللہ کے راستے میں خرچ کرو۔ مجاہد وہ ہے جو جہاد کرتا ہے، یہ اللہ کے راستے میں دو، صدقہ کر دو، کسی کو دے دو، کسی کا بھلا کر دو، یہ کیا ہوگا؟ ان الصدقۃ لتدفع 70 بابا من السوء، صدقہ ایک مرتبہ دیا ہوا صدقہ یہ برائی کے 70 دروازے بند کر دیتا ہے، برائی کے 70 دروازے بند کر دیتا ہے۔ اس کی قسمت میں لکھا ہے یہ فلاں جرم کرے گا، اس کی قسمت میں لکھا ہے یہ فلاں غلطی کرے گا، اس کی قسمت میں لکھا ہے یہ فلاں کرے گا، لیکن جیسے وہ صدقہ دیتا ہے قسمتیں بدلنے والا اس کی تقدیر بدل دیتا ہے۔ وہ خود فرماتا ہے یمحو اللہ ما یشاء ویثبت وعندہ ام الکتاب، اللہ جو چاہتا ہے مٹا دیتا ہے، جو چاہتا ہے لکھتا ہے، لوح محفوظ اسی کے پاس ہے۔ ایمان والے تو صدقہ کر تو صحیح، اللہ تعالیٰ تیرے لکھے ہوئے گناہوں کو مٹا دے گا، تیری بدبختیوں کو ختم کر دے گا، تیرے دوزخ میں جانے والے رستے کی لائن مٹا کے تجھے سیدھا جنت کے دروازے تک لے جائے گا۔
تو آؤ اللہ کے ارشادات کو مانتے ہیں، اللہ کے نبی کے ارشادات کو مانتے ہیں۔ فرمایا یا ایھا الذین آمنو، اے ایمان والو۔ تو ان لفظوں پہ ہی غور کر لو یار، اللہ کتنا کہہ کے فرماتا ہے اے ایمان والو۔ اور کسی کو رات کسی وزیر کا فون آ جائے اور کہے ہیلو میرے یار کیا حال ہے، انسان صبح اتراتا پھرتا ہے، آج بڑے آدمی کا فون آ گیا، وہ تو رب العالمین ہے، وہ خالق و مالک ہے، وہ تمہیں قرآن میں کہتا ہے یا ایھا الذین آمنو، وہ 1400 سال پہلے تمہیں بلا گیا ہے، فرماتا ہے ایمان والو، اے ایمان والو۔ اور تم کتنے خوش قسمت ہو، ابھی تم ماں کے پیٹ میں نہیں آئے، نیلی چھت والے نے پہلے تمہیں یاد فرما دیا۔ تو اللہ رب العزت ایمان والوں سے فرماتا ایمان والو، اسی کا کبھی لطف لو۔ وہ خالق و کائنات، ہم جیسے حقیر بے قیمت لوگوں کو اللہ تعالیٰ اپنی رحمت سے بلاتا ہے، اپنے کرم سے بلاتا ہے۔ جسے اللہ بلائے وہ بد نصیب نہیں ہوا کرتا، وہ بڑے نصیبوں والا ہوا کرتا ہے۔ دعا کرو ایمان کی صفت ہمارے اندر رہے، جس کے اندر ایمان کی صفت ہوا کرتی ہے اللہ رب العزت اس پہ اپنی رحمتیں اور برکتیں نازل فرمایا کرتا ہے۔ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا نماز تمہیں اللہ کے رستے پہ لے جاتی ہے، اللہ کے رستے پہ ہم جا رہے ہیں، جنت کی طرف جا رہے ہیں۔ جتنا نماز پڑھتے ہیں اتنا ہمارا رستہ طے ہو جاتا ہے، نماز رستہ طے ہو جاتا ہے۔ اور روزہ آتا ہے وہ ہمیں جنت کے دروازے تک پہنچا دیتا ہے، وہ جنت کے دروازے میں آ جاؤ۔ اب صدقہ آتا ہے، صدقہ بندہ کا ہاتھ پکڑ کے اس کو جنت میں داخل کر دیتا ہے۔ تو آئیے صدقہ کرتے ہیں، اللہ نے آپ کو کچھ دیا ہے تو اللہ کے رستے میں دیجئے، یہ جنت میں لے جائے گا۔ فرمایا اگر کچھ نہیں ہے وہ اچھی بات تو کر سکتے ہو، اور کسی مومن سے اچھی بات کر لو، کوئی گالی دے تو آگے مسکرا لو، اور یہی تمہارا صدقہ ہے، یہ اللہ کو قبول ہوگا۔ رب کی رحمت آئے گی، تمہیں بازو سے پکڑ کے جنت کے اندر لے جائے گی۔ آؤ ایمان والو، وہ جنت کا دروازہ ہمیں پکار رہا ہے، وہ رب کی جنت ہمیں پکار رہی ہے، وہ نیلی چھت والا ہمیں فرما رہا ہے آ جاؤ میرے در پہ آ جاؤ، آ جاؤ میرے در پہ آ جاؤ، میرا دروازہ کھلا ہے۔ آدھی رات کے بعد آخری تہائی حصہ میں پروردگار عالم آسمان دنیا پہ تشریف لاتا ہے، جیسے اس کی شان ہے اس کے مطابق آتا ہے، اور آ کے کہتا ہے تم میں ہے کوئی معافی مانگنے والا، کوئی ہے کوئی اپنے جرموں کی معافی مانگنے والا، میں اس کے جرم معاف کر دوں۔ تم میں ہے کوئی گناہوں کی معافی مانگنے والا، میں اس کے گناہ معاف کر دوں۔ تم میں ہے کوئی تنگ دستی کی دفعہ کی دعا مانگنے والا، میں اس کی تنگ دستی دور کر دوں۔ کوئی ہے پریشانی میں مبتلا، مجھ سے کہے تو صحیح، میں اس کی پریشانی دور کروں۔ لیکن کیا کریں، اس سہانے وقت میں ہم سوئے ہوتے ہیں، اس سہانے وقت میں ہم غافل ہوتے ہیں، اس اللہ کی پیاری آواز پہ دھیان نہیں دیتے۔ آؤ اللہ رب العزت پہ اپنی رحمتیں، وہ جب برکتیں نازل کرتا ہے اس کی طرف متوجہ رہے، جب اس کی طرف متوجہ رہے رب تعالیٰ کی رحمت اور برکتیں نازل ہوتی۔ رحمت دو عالم شفیع المذنبین صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا بندہ مومن رات کو اٹھتا ہے، وضو کرتا ہے، مسواک کرتا ہے، برش کرتا ہے، اس کے بعد وہ آ جاتا ہے اللہ کے گھر، آ جاتا ہے، نماز پڑھتا ہے، اللہ اکبر کہتا ہے، فرشتہ اس کے پیچھے ہوتا ہے، وہ کہتا ہے یہ کون مومن آ گیا جس نے رات کو اللہ اکبر کہہ دیا۔ پھر جیسے وہ کہتا ہے الحمدللہ رب العالمین، سورہ فاتحہ کی تلاوت کرتا ہے، فرشتہ پیچھے سے آگے آ جاتا ہے، اس کے لبوں سے لب لگا دیتا ہے، اس کے ہونٹوں سے ہونٹ لگا دیتا ہے۔ اور یار ہونٹ پیاروں سے لگایا جاتا ہے، جس سے نفرت ہو کبھی اس کو ہونٹ نہیں لگایا جاتا۔ وہ فرشتہ اتنا پیار کرتا ہے، ہم اپنے بچوں سے اتنا پیار نہیں کرتے جتنا فرشتہ جو ہے وہ ہم سے پیار کرتا ہے، اللہ کے حکم سے پیار کرتا ہے۔ جیسے ہی نفل میں بندہ اللہ کو یاد کرتا ہے، جیسے ہی قرآن پڑھتا ہے فرشتہ پیچھے سے آگے تو اس کے لب سے لب لگا دیتا ہے۔ اب جو قرآن نکلتا ہے فرشتے کے پیٹ میں چلا جاتا ہے، فرشتے کے اندر چلا جاتا ہے،
اور کہیں کوئی رکھی چیز تو چور لے جائے، فرشتے کے پیٹ سے کہاں چور لے جائے گا؟ وہ قیامت کے دن کہے گا یا اللہ یہ تلاوت کرتا رہا، تلاوت خود بول کے کہے گی یا اللہ یہ مجھے پڑھتا رہا، میں ذرا قرآن ہوں، قرآن پڑھتا رہا ہے۔ آئیے اللہ کو یاد کرے، رب کو راضی کرے، اور کسی بھی رنگ میں رب کو راضی کریں۔ جو رب کو راضی کرتا ہے پھر رب تعالیٰ اس سے راضی ہو جایا کرتا ہے، اور بندہ اللہ تعالیٰ کی طرف متوجہ ہوتا ہے، اللہ اکبر کہتا ہے، نماز پڑھتے ہیں اللہ کی طرف متوجہ ہے، اور اگر ادھر ادھر دیکھنا شروع کر دیا پھر رب بھی توجہ ہٹا لیتا ہے۔ وہ بے نیاز ہے، وہ بے نیاز ہے، اس کی رحمت چلتے ہو تم وہ بھی آتی ہے، لیکن وہ بے نیاز ہے، ایک قدم پیچھے ہٹو گے 10 قدم پیچھے ہٹ جائے گا، اسے کیا ہے؟ اسے کسی کی کوئی پرواہ نہیں ہے، ہمیں ضرورت ہے اس کی، اسے ہماری کوئی ضرورت نہیں ہے۔ ہاں وہ ہم سے محبت فرماتا ہے، ہاں وہ ہم سے پیار فرماتا ہے، وہ فرماتا ہے آ جاؤ میرے در پہ، آ جاؤ، آ جاؤ میرے گھر، آ جاؤ، آ جاؤ مصلی پہ، آ جاؤ۔ جب مصلی پہ آ جاؤ گے تو میری رحمت تمہارا استقبال کرے گی، تمہیں اپنے سینے سے لگائے گی۔ میں نے کئی مرتبہ پہلے عرض کیا، امام غزالی رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے گھر میں میاں اور بیوی تھے، بیوی نیک تھی، میاں ذرا ایسے ہی تھا، نکھٹو سا تھا۔ بیوی رات کو اٹھ کے تہجد پڑھتی، دعائیں مانگتی، میاں سویا رہتا۔ اب ایک رات سردیوں کی رات تھی، لمبی رات تھی، وہ رات اٹھی، اس نے وضو کیا، وضو کر کے تہجد کے نفل پڑھے، سجدے میں چلی گئی، دعا مانگ رہی، رو رہی ہے۔ اچانک میاں کی آنکھ کھل گئی، اس کے کان میں آواز آئی، وہ عورت کہہ رہی ہے یا اللہ اس محبت کا واسطہ جو تجھے میرے ساتھ، میرے بگڑے مقدر سنوار دے، میرے خاوند کو ہدایت دے دے، مجھے دے دے، میری اولاد کو دے دے، جو دعا مانگنی مانگ رہی ہے۔ اس کے کان کھڑے ہو گئے، یہ میں کیا سن رہا ہوں؟ اس کو کیا پتا کہ اس کا اللہ اس سے محبت کرتا ہے کہ نہیں کرتا؟ یہ متکبر ہو گئی، یہ مغرور ہو گئی، یہ اپنے آپ کو دو راتیں کیا جاگ لیا کہ اپنے آپ کو اللہ کا ولی سمجھنے لگ گئی، یہ کیسی ہو گئی؟ وہ جب نماز اس نے دعا مکمل کی تو وہی لیٹے لیٹے، ہاں تو بڑی متکبر ہو گئی، میں تو عاجز ہوں، متکبر کہاں؟ تو دعا الٹ مانگ رہی تھی، کیا دعا مانگ رہی تھی؟ تو دعا مانگ رہی یا اللہ اس محبت کا واسطہ جو تجھے میرے ساتھ ہے۔ دعا مانگنی ہے تو یہ مانگ یا اللہ اس محبت کا واسطہ جو مجھے تیرے ساتھ ہے، تو نے الٹ کر دیا۔ کہہ لیں گے بختوں والے ناراض نہ ہونا، اگر میرے اللہ کو مجھ سے محبت نہ ہوتی تو گرم بستر سے مجھے اٹھاتا کیوں؟ اس نے مجھے گرم بستر سے اٹھایا، اس نے ٹھنڈے پانی سے وضو کروایا، اس نے مصلی پہ کھڑا کر دیا، اس نے سجدوں کی توفیق دے دی، اس نے آنسو بہانے کی سعادت دے دی۔ یہ اس کی رحمت ہے، میرا کمال نہیں ہے، یہ اس کی محبت ہے، میرا کمال نہیں ہے۔ تو آؤ اللہ سے دعا مانگو، اے نیلی چھت والے، تو محبت فرماتا تو ہے لیکن ایسی محبت فرما دے جو ہمارے اور گناہوں کے درمیان حائل ہو جائے، ایسی محبت فرما دے جو رات کو ہمیں بھی بستر سے اٹھا دے، ایسی محبت عطا فرما دے جو ہماری آنکھوں سے آنسو جاری کر دے۔ آؤ اللہ سے محبت مانگو، دنیا کی تو محبت بڑی مانگتے ہو، یا اللہ فلاں مجھے دے دے، فلاں دے دے، آؤ اللہ کو مانگ کے دیکھو تو صحیح۔ اللہ ارشاد فرماتا ہے بندے تو میری طرف آ تو صحیح، تو ایک بالشت آئے گا میں تیری طرف 4 ہاتھ آ جاؤں گا، میں 1 ہاتھ آ جاؤں گا، تو 1 ہاتھ آئے گا میں 4 ہاتھ آ جاؤں گا۔ تو اگلا لفظ ہے بڑے، اگر تو میری طرف چل کے آئے گا تو میں تیری طرف دوڑ کے آ جاؤں گا۔ وہ خالق، وہ مالک، وہ دوڑنے، وہ چلنے سے پاک ہے، لیکن اپنی رحمت کو کس انداز سے بیان کیا؟ اور بندے اٹھ تو صحیح، قوم امشی لئی، اٹھ اور میری طرف آ تو صحیح، او ہر ویلو لئی کا میں تیری طرف دوڑتا ہوا آ جاؤں گا۔ بندہ مومن آ جا، اللہ کا دروازہ کھلا ہے، 24 گھنٹے کھلا ہے، لیکن آج کی رات کے آخری پہر میں تو اس کے بارے اس کا انداز ہی نرالا ہے، بار بار کہتا ہے اے میرے محبوب کی امت بولو کیا چاہیے، تمہیں جو چاہیے زبان سے بعد میں نکلے گا، میں اللہ تمہیں پہلے عطا فرما دوں گا۔ تو آئیے اس وقت کی قدر کرتے ہیں، اللہ کو یاد کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ اپنی رحمت اور اپنی اطاعت کی توفیق عطا فرمائے، اللہ تعالیٰ اپنی عنایتوں سے مالا مال فرمائے۔ ایک بزرگ فرماتے ہیں وقت ہر ایک پہ آنا ہے، دنیا سے جانے کا وقت ہر ایک پہ آنا ہے، کوئی رہ نہیں گیا آج تک۔ آج سے پہلے 100 سال پہلے نظر دوڑاؤ جتنے تھے آج ان میں کوئی ہے؟
کوئی نظر نہیں آتا. اگر کوئی ہے بھی 100 سال والا تو بالکل وہ کسی قابل ہی نہیں رہا. بہرحال اگلے 100 سال میں ہم میں سے کوئی بھی نہیں ہوگا. یہ چلے جانا ہے دنیا سے. یہ دنیا فانی ہے, رہنے کی جگہ نہیں ہے. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم ایک دن لیٹے ہوئے تھے. لیٹے ہوئے آپ کے نیچے کھجور کی چٹائی تھی, کھجور کا وہ مصلی تھا. وہ کھجور کا بڑا سخت ہوتا ہے, وہ اس کا جو وہ بڑا سخت, تو وہ آپ کے یہاں جسم پہ نشان پڑ گیا, یہاں نشان پڑ گیا, یہاں نشان پڑ گیا. آپ حضرت عمر دیکھ کے آپ کی آنکھوں میں آنسو آ گئے. فرمایا عمر کیوں رو رہے ہو؟ یا رسول اللہ یہ دنیا کے کتے بادشاہ, ان کے لیے کیسر و کسرا کے لیے تو ریشم کے بڑے بڑے نرم بستر ہیں. اللہ نے جس کے لیے ساری کائنات بنائی ہے اس کی یہ حالت ہے کہ نشان پڑ گئے, سو گئے, لیٹے ہوئے نشان پڑ گئے, اس چٹائی کے نشان پڑ گئے. فرمایا عمر میں دنیا میں رہنے کے لیے نہیں آیا. ارے جن کے لیے دنیا بنائی گئی ہے وہ کہتے ہیں میں رہنے کے لیے نہیں آیا, میں رہنے کے لیے نہیں آیا. میری مثال تو ایسے ہے جیسے کوئی لمبے سفر سے آیا, ایک درخت کے نیچے چند گھڑیاں بیٹھا, سویا, آرام کیا, پھر چلا گیا. تو میں تو وہ ہوں, آیا ہوں, لمبے سفر سے آیا ہوں, پھر میں نے روانہ ہو جانا ہے. ساری کائنات کے مقصود صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اگر ان کی حیثیت ہے تو باقی کسی کی تو کوئی حیثیت نہیں. کب وقت آ جائے گا کہ جب اعلان ہو جائے گا کہ او آج فلان نہیں رہا, فلان دنیا سے چلا گیا, اس سے پہلے اس نیلی چھت والے کو راضی کر لو, اس اللہ کو راضی کر لو, رب کو یاد کر لو, وہ آنسو بہا لو. وہ کہتا ہے آنسو تم بہاؤ, تمہارے آنسوؤں کو موتی سمجھ کے چننا میرا کام ہے. اس کو اپنی رحمتوں سے میں چننا میرا کام ہے. تم آؤ تو صحیح, وہ آنسو بہاؤ تو صحیح. جو آنسو بہاتا ہے اللہ رب العزت رحمت نازل فرماتا ہے. فرمایا میرے گھر آؤ, ہر وقت گھر کھلا ہے میرا, اور مسجد تو کھلی ہے, 5 وقت کھلی ہے. کہتا آؤ, پھر بلا بلا کے کہتا ہے حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح, آؤ نماز کی طرف, آؤ کامیابی کی طرف. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا گن لو تم زندگی میں کتنی مرتبہ مسجد آئے ہو, گنو. جتنی مرتبہ تم مسجد میں آئے ہو نا, قیامت کے دن اللہ تعالیٰ اتنی مرتبہ تمہاری جنت میں دعوت فرمائے گا. اب اس سے بڑھ کر کیا سعادت ہوگی, اس سے بڑھ کر انعام کیا ہوگا؟ وہ جس نے دعوت دینی ہے, جس نے دعوت کہانی ہے, ہمارے 100 1000 2000 سالوں سے ہم مسجدوں میں آ رہے ہیں تو آتے ہیں تو اتنی تو دعوتیں بن گئی نا. اس کو پھر اللہ تعالیٰ عذاب دے گا, اس کو اللہ تعالیٰ کیا جہنم میں پھینکے گا؟ اس کو جس کو اللہ نے دعوت کرنی ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کو میدان حشر میں دے گا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا 50,000 سال لمبا دن ہے قیامت کا دن, کھڑا ہونا پڑے گا. اور اس وقت ایسا ہوگا کہ آسمان پہ کوئی بادل تک نہیں ہوگا, سورج نزدیک ہوگا, سورج سے تپ رہے ہوں گے, سارے پسینے نکل رہے ہوں گے. یا رسول اللہ آپ کی امت کا کیا بنے گا جو آپ کے ماننے والے, آپ کے اطاعت گزار ہیں؟ آپ نے فرمایا اللہ انہیں اپنے عرش کے سائے میں جگاتا, نور کے منبر بچھا دے گا. یا رسول اللہ نور کا منبر ہے, ٹھیک ہے, یہ دیکھو میں منبر پہ بیٹھا ہوں, پر کتنی دیر بیٹھ سکتا ہوں؟ آدھا گھنٹہ, چلو 2 گھنٹے, 4 گھنٹے, 6 گھنٹے, اس سے زیادہ تو انسان بیٹھ نہیں سکتا. یا نبی اللہ وہ اتنا عرصہ 50,000 سال وہ منبر پہ بھی کیسے بیٹھیں گے؟ فرمایا میری امت کے 50,000 سال ایسے گزر جائیں گے جیسے ایک فرض نماز ادا کی جاتی ہے. فرض نماز میں کتنا وقت لگتا ہے؟ 5-10 منٹ 15 منٹ بھی, بس اتنا ہی گزر جائے گا سارا. آؤ ایمان والو مضبوطی سے تھام لیتے ہیں. ان الدین عند اللہ الاسلام, اللہ کے ہاں دین اسلام ہے. فاتبعوا ملت ابراہیم حنیفا, ملت ابراہیم کی پیروی کرو جو باطل سے منہ موڑنے والے حق کی طرف والے ہیں. محمد فرق بین الناس, محمد مصطفیٰ ہی فرق ہیں. جو آقا علیہ السلام کے نقش قدم پہ چل گیا وہ صحیح ہے, جو نبی کا رستہ چھوڑ گیا وہ صحیح نہیں ہے. اللہ تعالی ہم سب کو صحیح رستے پہ چلنے کی توفیق عطا فرمائے.